بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 36، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ محترم سامعین، اب لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور اعبدو، تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، اور لا تشرکو، تم شریک نہ کرو، بھی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، اور بالوالدین والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، اور بذی القربى قرابت والوں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور یتامی یتیموں کے ساتھ، اور المساکین مسکینوں کے ساتھ، اور الجاری پڑوسی کے ساتھ، ذی القربى قرب والا یعنی قریب پڑوسی کے ساتھ، اور الجار الجنب الجار پڑوسی، الجنب دور والا، اور الصاحب ساتھی، بالجنب پہلو میں جو ساتھی ہے اس کے ساتھ، وابن السبیل راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے ساتھ، اور ماں ان کے ساتھ ملکت کے مالک ہے، ایمانکم تمہارے ہاتھ ان کے، ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتے، من اس شخص کو، کانا جو ہے، مختالاً تکبر کرنے والا، فخوراً فخر کرنے والا۔ بمحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص، اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں، یتیموں، بچوں، عورتوں اور مردوں کے حقوق کا ذکر کیا تھا۔ اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین، رشتہ داروں اور خاص لوگوں کے اور تعلق والوں پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو حقوق العباد ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا اور عبادت کا ذکر کیا کہ توحید اور عبادت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جس انسان کے اندر زیادہ پائے جائیں تو وہ حقوق العباد اعلیٰ پیمانے پر ادا کر سکتا ہے۔ گویا کہ حقوق العباد کی ادا کرنے میں توحید اور عبادت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حقوق العباد میں سے والدین کا سب سے پہلے ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان کے اوپر وہ والدین کے ہوتے ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرما بردار لڑکا والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جائز جتنے بھی کام ہیں ان میں والدین کی اطاعت یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح ان کی جسمانی خدمت کو بھی اپنی سعادت و سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت واروں رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی رزق اور عمر کے اندر برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑا کرے۔ ایک دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا، تو گویا کہ ڈبل ثواب وہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یتامہ اور مساکین کا اللہ نے ذکر کیا، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں کے تفصیلی حقوق اس صورت کے شروع میں تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ پڑوسی 3 طرح کے یہاں مذکور ہے، والجار ذی القربہ، قریب والا پڑوسی، یعنی وہ جو بالکل ملا ہوا ہے، دیوار ساتھ ملی ہوئی ہے، متصل پڑوسی، والجار الجنب، اور وہ جو دور کا پڑوسی ہے۔ دونوں کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کسی محلے میں اللہ کے ہاں بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، لہذا پڑوسیوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کے غم اور خوشی کے اندر شرکت کرنا، یہ ایک پڑوسی کے حقوق میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والصاحب بالجنب، وہ جو عارضی پڑوسی ہے، عارضی ساتھی ہے، کسی جگہ آپ کا ساتھی بن گیا، کہیں پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی میں آپ کا ساتھی بن گیا، کہیں کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ساتھی بن گیا، یعنی مجلس والا پڑوسی، تو یعنی وہ اگرچہ عارضی پڑوسی ہے لیکن اس کا بھی حق ہے کہ اس کو جسمانی تکلیف نہ دینی چاہیے، ذہنی تکلیف سے اس کو بچانا چاہیے، اچھی جگہ اس کو دینی چاہیے، مناسب جتنی خدمت ہو سکے وہ کر لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، راہ گزر، جو راہگیر ہے، راستے پر چلنے والا ہے، وہ بہت عارضی ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، ضرورت ساتھ لے آتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ آخر میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت کے اندر ہے، جو تمہارے غلام اور باندی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے کھانے پینے پہننے میں کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھنا، کوتاہی نہ کرنا اس میں، اور جتنی ان کی طاقت ہے طاقت سے زیادہ ان سے خدمت نہ لینا۔ یہ سارے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو، شیخی باز ہو، بڑائی جتلانے والا ہو۔ تو گویا کہ فرمایا کہ حقوق العباد ادا نہ کرنے کی بڑی وجہ وہ تکبر اور عجب ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی دوسرے کو حقوق ادا نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خلاصہ یہی ہوا کہ حقوق العباد میں توحید اور عبادت کا بہت مؤثر کردار ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم و والدین کا حق ہے، اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، مسافروں کا، اور غلام اور باندیوں کا ہے۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے مانع اور روکنے والی سب سے بڑی چیز وہ تکبر اور فخر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه
لِلْيَتَامَى دِفَاعٌ